والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وبه يقال کچھ نیکیاں انسان ترک کرتا ہے اپنی خواہشات کی خاطر. انسان کا دل کا راضی نہ ہونا اور کچھ نیکیاں انسان لوگوں کی ملامتوں کی خاطر ترک کرتا ہے اور اس کو ہمارے معاشرے کے اندر نام کیا دیا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جبکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کبھی کوئی انسان ڈرتا نہیں ہے کہ دنیا والے کیا کہیں گے. جس کو ایک اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے، اس کو لوگوں کی ملامتوں کا کیا ڈر ہے. اور اسی طرح دنیا کے اندر کوئی شخص تباہی کی طرف گیا ہے تو اسے اسی کلمے نے مارا ہے کہ لوگ کیا کہیں. دیکھیں ہرقل کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ وہی ہرقل کے ابو سفیان ان کے پاس گئے، انہوں نے سوال و جواب کیے. ان سوال و جواب میں اس ہرقل نے مانا کہ یہ شخص میرے قدموں کے نیچے جگہ کا ایک دن مالک ہوگا، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت اور اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اسلام ہے، دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، مان گیا. مگر جب اس نے اپنے گلے اور جس محل کے اندر رہتا تھا اس کے دروازے بند کروائے، چڑھتے چڑھتے سٹیپ کراس کرتا گیا، سیڑھیاں بلندی کی طرف جاتا گیا، اوپر والی منزل پر جا کر اس نے جو کام کیا، لوگوں کو دین اسلام کے متعلق بتایا اور لوگوں کا گدھوں کی طرح بدل کر اس کی طرف آنا، اس کی طرف لپکنا، اس کو مارنے کی طرف آنا، اس بات نے اس کے دل کے اندر خوف پیدا کیا. وہ ایسے قدموں پہ پھرا، وہی شخص جو چند لمحات پہلے کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر میرے اندر طاقت ہو، میں مشقت کر کے جاؤں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم دھو کر کے پیوں، وہی شخص ان لمحات کے اندر لوگوں کی ملامتوں اور طعنوں سے بچنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں تمہارے دین کی پختگی دیکھ رہا تھا، تم کس قدر دین میں ہو. لوگوں کی ملامتوں کی خاطر وہ شخص جو ایمان قبول کرنے والا، اسلام قبول کرنے ہی والا تھا، لیکن وہی شخص ملامتوں کی خاطر دین اسلام کو ترک کیا، اپنے دین کو پسند کیا اور جہنم میں گیا لوگوں کی ملامتوں کی خاطر. جبکہ اگر وہی ہرقل مسلمان ہوتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا، آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا، وہی ہرقل کیا کہلاتا؟ صحابی کہلاتا. وہی ان خصوصیات کا حامل ہوتا جو دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کو حاصل ہوئی، پہلے کیا کرنے والے تھے، بعد میں صحابہ بننے والے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا آپ علیہ السلام پر ساری زندگی احسانات کیے، دن رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، ہر طرح کی حفاظت کی، رسول اللہ کی پرورش بھی کی، آپ علیہ السلام کا ہر لحاظ سے ساتھ بھی دیا. مگر جب آخری وقت آیا، آپ علیہ السلام چچا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا کلمہ پڑھ لو. کس لیے کہ کل روز قیامت اللہ کو تو بتاؤں گا کہ اللہ کلمہ پڑھ لیا تھا. لیکن اب وہی لوگ جو دنیا کے اندر لوگ ہیں نا، وہی انسان کر رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں، وہی کلمہ پڑھ لے گا. ابو طالب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کلمہ پڑھ لے گا، پیو دادے کا دین چھاڑ دے گا. ایک طرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، دوسری طرف دنیا والوں کو قول کرا جو کہہ رہے ہیں، لوگ کی کہیں گے پیو دادے
عبد المطلب کے دین سے پھر رہے ہو؟ کہا جب آخری ٹائم آیا کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر فوت ہو رہا ہوں، کام ختم۔ اور ملامت، دنیا کی ملامت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کس کام میں مبتلا کر لیا۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر بہت سی نیکی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو معاشرہ ہے چل رہا ہے، ہم کسی کو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کے لیے کہیں، ہمیں ملامت کیا، ڈر کیا ہوتا ہے، لوگ ہی کہیں کہ بابی ہو لما ملامت ہے نا، لوگ کیا کہیں کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کے لیے پانی آ گئی، سلابی جو نہ جاتے ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں نا، نیکی کر لیں گے لوگوں کی ملامت ہے، وہ بڑا صوفی بنیا پھرتا ہے اور مسیطر بنیا پھرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کبھی بازار سے گزرتے کچھ چند کلمات اچھے ادا کر دی، لوگوں کی کہہ تو کہتے بھی اپنا صوفی گناہ گار ہے، لوگوں کی ملامت ہے نا، لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی۔ جب ہم اپنے مفاد کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں، ہاں مزاق، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اس وقت نہیں ڈرتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کیسا سیانہ دماغ ہے ہمارا، کیسا خوبصورت ہماری سوچ کے اندر یہ ایک ایسی سوچ جچی رچی ہوئی ہے کہ ہم جب نیکی کا کام کرتے ہیں ہمارے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ لوگ ہی کیا کہیں۔ لیکن گناہ کا کام ہمارے بچوں کی، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بچوں کی شادی کرتے ہیں، ڈھول ڈمکا، گانا باجا، ہر طرح کا کام، حتیٰ کہ شراب نوشی بھی کی جاتی ہے، رقص کرتی وادیوں کو بھی بلایا جاتا ہے، ڈھول کی تھاپ پر ناچنے والوں کو بھی بلایا جاتا ہے، اپنی خوبصورت حلال کمائی سے ان پر اتنی دولت نچھاور کی جاتی ہے کہ زمین نیچے سے نظر نہیں آتی۔ اس وقت ہمارے مائنڈ کے اندر یہ نہیں آتا کہ لوگ کیا کہیں گے، ساری زندگی لوگ کیا کہیں گے، جب تک مر نہیں جانا لوگ کیا کہیں گے، وہ یار یہ وہی ہے جس نے اپنی شادی پر قرآن دیا تھا، ٹھیک۔ لیکن عقیدہ اس میں ہم اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگتے ہیں، وہاں ہمارے دل کے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی لوگ کیا کہیں گے۔ رب دے در کو چھڑ کے لوکاں دے دراں دے اوتے، دنیا والیاں دے در دے اوتے روتا پھردا ہے، یہ ہمارے سوچ نہیں پیدا ہوتی کہ لوگ کیا کہیں۔ ہاں نیکی کا کام اللہ کے لیے کام کرنا، لوگوں کے اندر تقسیم کرنا، نیکی کی دعوت دینا، اسی طرح نیکی پر ابھارنا، خود کرنا، بس ڈر اس کے اندر رہ گیا کہ لوگ کیا کہیں۔ اصل میں ہماری زندگی 3 مرحلے میں ہے، ہم 21 22 سال 23 سال 25 سال تک ہمارے اندر شعور نہیں پیدا ہوتا، ہم جو بھی کرتے ہیں ہمیں ڈر نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کے ساتھ ہمارا لینا دینا نہیں ہوتا۔ 50 سال تک عمر ہوتی ہے، ہمارے اندر یہ ڈر پیدا ہوتا ہے یار میں بھی نہیں کرنا، لوگ ہی کی کہیں گے۔ لیکن احباب ذکر 50 سے اوپر کراس ہو جاتی ہے، پھر انسان ہاتھ دھرے بیٹھا، افسوس صد افسوس کہ یار جس بارے میں میں سوچتا تھا لوگ ہی کی کہیں گے وہ تو سارے الگ تھلگ ہو گئے، زندگی بھی گزر گئی، کچھ بن بھی نہ پایا، کچھ کر بھی نہ پایا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، زندگی بھی برباد، وقت بھی برباد، ہر شے تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ لوگ ہی کیا کہیں گے، یہ ایک صرف کلمہ تھا، محض کچھ بھی نہیں تھا، ایک بالکل خواب میں ملنے والے انسان کی طرح یہ کلمہ تھا کہ بات کر دی اس کے بعد۔ اب دیکھیں ایک شخص آپ کو دیکھیں، اب وہ حرکت کوئی کام آیا، وہ لوگوں کی ملامت اس کے کام آئی، حساب تو وہ اپنی جگہ دے رہا ہے، لیکن عبداللہ بن سلام کی طرف دیکھیں، آپ علیہ السلام پر ایمان لائے گا، ان کو بھی لوگوں نے باتیں نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کھڑا کر دیا، اس کے بعد کہا کہ یہ تعریفیں وغیرہ کی، کہا بڑا اچھا ہے، بڑا فلاں ہے، ایسے ایسے یہودیوں کے بڑے بڑے عالم تھے، پردے کے باہر نکالنا، اسی عبداللہ بن سلام کو ماننے والے کیا کہہ رہے ہیں، سب سے برا ہے، برے باپ کا بیٹا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا کہ لوگ کی کہہ کہ میں محمد ایمان نہیں کہتا، بھائی لوگ کیا کہیں گے اس کو دماغ سے نکالیں، بس یہ دیکھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ بس جب یہ ٹرینڈ والا کلمہ ہمارے دماغ سے نکل گیا نا، پھر لوگ کی کیا کہیں گے اس کی پرواہ دنیا والوں کی نہیں نہ، پھر اس کے بعد ذرا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا نفس ہمیں کیا جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،